خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں۔ بابر خان غوری صاحب سے میں جاننا چاہوں گی، آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں شو میں۔ آپ لوگ بھی کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، بہت بڑا جو دھماکہ ہوا وہاں پہ، بہت زیادہ جانی اور مالی اس میں نقصان بھی ہوا، اور آپ کی جماعت نے ہمیشہ سے کہا کراچی میں طالبانائزیشن جو ہے عروج پہ ہے، اور آپ حکومت کے اس وقت اتحادی بھی ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ واقعی ہی فیل ہو چکی ہے کراچی میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو اسما یہ بات ہے کہ پورے پاکستان میں ہی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں، اور کہیں بھی ان کے لیے پرابلم نظر نہیں آ رہی، جہاں وہ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ کراچی میں جو پچھلے دنوں سی آئی ڈی کے اندر جو ابھی 2 دن پہلے واقع ہوا ہے، آج صبح میں وہیں پہ تھا، اور وہاں پہ جس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں اور جتنا بڑا یہ دھماکہ کیا گیا ہے، الحمدللہ اتنی ہلاکتیں اللہ کا بڑا کرم ہے جو ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت ہے، لیکن اور نقصان ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ کیا اسی طرح دھماکے ہوتے رہیں گے، اور ہم لوگ یہ صرف اسی مسائل کے اندر بیٹھ کے بات چیت کر کے، ہمیں سب کو پہلے تو اس کو کنڈیم کرنا ہوگا، ہمیں طالبانائزیشن کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا ہوگا، ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کرنی ہوگی، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم انتہا پسندی کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا ملک کو چلانا ہے۔ اگر ملک کو چلانا ہے، معیشت چلانی ہے، تو انتہا پسندی کو آپ کو اس کے خلاف بھرپور جنگ کرنی ہوگی، ان کے خلاف گلی گلی محلے محلے جو ہے ہر آدمی نے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو انتہا پسندی کی تعلیم ان مدرسوں میں دے رہے ہیں جہاں کے اندر بچوں کی برین میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تم جو ہے خود کش حملے کرو، جنت میں جاؤ گے، حوریں ملیں گی، ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی۔ ہمیں ان ممبروں پہ جمعے کے دن جن کا مقصد ہے واعظ دینا، جمعے کا خطبہ دینا، جمعے کو باتیں بتانا کہ گناہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، ثواب کیا ہے، اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اسلام میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، انسانیت کیا ہے، دنیا کے رہنے کے تقاضے کیا ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انتہا پسندی کی باتیں کریں تو اس کے خلاف ہر نمازی کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنے سب کو کرنا ہوگا، اور ہمیں پورے ملک سے اس کی صفائی کرنی ہوگی، ورنہ ہم اس سے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہوگا، اور پورے ملک کے اندر جو ہے اس وقت جو یہ بحران چل رہا ہے، جس طرح خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو بے گناہ لوگ جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا۔ بالکل، آپ کے سب کو ایک ہونا پڑے گا، مذمت کرنا پڑے گی، لیکن جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، خصوصاً سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک بہت زیادہ حساس ایریا میں اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ اگر پنجاب میں واقعہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے پنجاب حکومت نااہل ہے، سندھ میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ واقعی سندھ حکومت کی نااہلی ہے اس میں؟ سندھ حکومت کی نااہلی اس لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ ڈینائی کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، اور مسلسل پچھلے 6 مہینوں سے روزانہ ایک بڑے سے بڑا نام ان کا پکڑا جا رہا ہے، تو وہ کہاں سے آ گئے پھر؟ تو کہاں سے یہ لوگ آ گئے؟ کن جگہوں پہ رکے ہوئے ہیں؟ انٹیلیجنس فیلئر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ لیکن جہاں تک دھماکوں تعلق ہے، وہ تو پورے ملک میں کہیں بھی وہ کر رہے ہیں، تو اس میں صرف ہم سندھ گورنمنٹ کو اکیلا نہیں کہیں گے، ہماری حکومت کو مل کے، تمام پروونشل گورنمنٹ کو انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے، فیڈرل گورنمنٹ کو، سب کو مل کے اس کا، اور عوام کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ اکیلا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اکیلے وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر غوری صاحب کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں مل کر ایک اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی اور مل کر کچھ کرنا پڑے گا، اور حکومت تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ویژن نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی لائے عمل تو اس وقت سامنے ہے ہی نہیں۔ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک قسم کی آل پارٹیز کانفرنس ہی بلا لیں کہ سب لیڈران مل بیٹھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے۔ جیسے سراج صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اور بابر غوری صاحب بھی ایگری کریں گے، جیسے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب تک آپس میں پہلے تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی سے بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہے، معیشت پہ اس کا اثر انداز ہو رہا ہے، معیشت پہ ہو رہا ہے۔ معیشت کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، ان امپلائمنٹ کے بعد آپ کے پاس ویسے ہی مہنگائی لوگوں کا کمر توڑ رکھی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے نفسیات پہ بہت اثر ہو رہا ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے تو ماں کو یہ نہیں پتا کہ بچہ شام کو واپس آئے گا، اسکول سے نہیں آئے گا، بندے کام پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ حالات جس ملک میں ایسے ہوں تو وہاں پہ اس نے کیا ترقی کرنی ہے؟ تو یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور جب ہم سب کا مسئلہ ہے اس کا مطلب ساری جماعتوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اکٹھے مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈے۔ لیکن جیسے پہلے ہم کہہ رہے تھے، اس سے پہلے بھی جب ہوا کہ جب جوائنٹ ریزولوشن بھی آتا ہے ہمارے لیے، 13 نکاتی جو آیا تھا، اس کے بعد بھی جا کے عمل درآمد بھی نہیں ہوتا، تو یہاں پہ آ کے حکومت کی کارکردگی کی بات آتی ہے، ان کی آتی ہے کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے۔ اگر سب لوگ مل بیٹھیں گے بھی تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ مثلا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے بھی حساس ادارے ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بالکل، تو خدا را سب سے پہلے تو ان حساس اداروں کی جو بلڈنگ جو ہیں وہ ہیویلی کنجسٹڈ ایریا میں سے نکال کے باہر لے جائیں آپ، تاکہ کم سے کم اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو باقی لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔
کوئی ٹاور بنا دیں وہاں پہ تاکہ کم سے کم اٹیک ہو تو اس کا کوئی سدبار کیا جا سکے. یہ حکومت کرنا چاہیے. حکومت جو ہے وہاں پہ 30-40 لاکھ روپیہ روزانہ کا خرچہ جو ہے ہم الاؤ کرتے ہیں ان کو پرائم منسٹر ہاؤس آف گیسٹ ٹریول کے لیے. 10 لاکھ روپیہ روزانہ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کا, تو کیا 10 لاکھ روپے میں ایک ٹاور نہیں بن سکتا؟ اپنا خرچہ صرف اگر 2% بھی کم کر دے حکومت تو آپ کو یقین مانے کہ جو آج کی بات ہو رہی ہے جو وی اے ٹی کی یا جو ہم سرچارج کی بات کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہمیں پڑتی. اگر آپ کرپشن ختم کر دیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, خود بخود ہو سکتی ہیں. لیکن وہ بار بار ویژن اور پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا اسما ارباب عالمگیر خان صاحبہ نے, مشیر وزیر اعظم پاکستان کی. ایز یوزول پھر لیٹ ہو گئی آپ, لیکن ہم وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے پاکستان میں طالبانائزیشن کے حوالے سے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں, لیکن بات کرتے ہیں سراج الحق صاحب سے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی, جیسے انہوں نے کہا طالبانائزیشن کی ہمیں مذمت کرنی پڑے گی جو اس طریقے سے پاکستان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں. طالبان کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کی اس طرح کی کاروائیاں کی. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ایک بار نہیں, 100 بار 1000 بار پوری قوم کا ہر فرد دہشت گردی کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا فرد, ایک ایسی پارٹی, ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو دہشت گردی کے حق میں ہو. لیکن یہ جو بات کرتے ہیں کہ جناب سب نے مل کر کام کرنا ہے, سب نے مل کر تو قومی اسمبلی میں ایک فیصلہ دیا تھا نا جی. قومی اسمبلی پوری قوم کی ترجمانی تو کر رہی ہے. سینیٹرز کے سب نے مل کر ایک قرارداد پاس کیا تھا. ہم یہی پوچھتے ہیں کہ 4 بار سینیٹر صاحب موجود ہے, 4 دن اس بحث پہ اس موضوع پر بحث ہوئی اور ایک قرارداد تیار, لیکن کودا پہاڑ اور نکلا چوہا. آج تک اس پر عمل کیوں نہیں کر سکا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیے گورنر پنجاب اگر جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے پنجاب میں الزام لگاتا ہے کہ پنجاب حکومت نہ, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے طالبان کے ساتھ رابطے ہیں. پنجاب کی حکومت پر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی مجرم ہے. تو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کیا کام ہے. اگر حکومت اعتراف کرتی ہے کہ ہم ناکام ہو گئے, بے شک گول میز کانفرنس ہو, تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے, مشورے سارے لوگ تعاون کے لیے تیار ہے, لیکن کم از کم حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف تو کر لینے کا اس مسئلے پر. لیکن حکومت آپ کو لگ رہا ہے کہ ناکام ہو چکی ہے؟ حکومت سے ہم پوچھتے ہیں, آسما آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کی حکومت نے ابھی تک کوئی پالیسی بنائی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ اتنی بڑی کاروائیاں ہوتی ہیں, آئے روز عام لوگوں کی اس میں جانیں ضائع ہوتی ہیں. ابھی ہم نے سنا جیسے طالبان نے کہا کہ ہم ایوان صدر کو نشانہ بنائیں گے, اور پورے اسلام آباد میں ہم دیکھ سکتے ہیں کیپٹل پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے یہاں پہ, اور ریڈ زون بنا دیا گیا. اتنی سیکیورٹی اگر عوام کے لیے بھی بنا دی جائے تو کیا اچھا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما پہلے تو معذرت کہ میں لیٹ آئی ہوں, پر میں اپنے صوبے سے آئی تو تھوڑا ٹریفک کی وجہ سے. دیکھیں یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں, یا پاکستان آج فرنٹ لائن سٹیٹ ہو گیا جو دہشت گردی کے واقعات کو سب سے پہلے ٹارگٹ ہوتے ہیں. مطلب میرے خیال میں پاکستان ہی جو برانٹ بھگت رہا ہے, کہیں دنیا میں کوئی ملک نہیں بھگت رہا. لیکن اس کی اپنی ایک ہسٹری بھی ہے. یہ 2 سال کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ یہ بھی ابھی اسی میں جیسے اور ایشوز کو اس گورنمنٹ کے اوپر لاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں لانگ ٹرم اسٹریٹجیز اینڈ پلاننگ, جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہیں. اور اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں, ہمارے اوپر الزام آتا ہے کہ جی افلاح حکومت کے تسلسل. تو آج میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی صدر مشرف کا جو انہوں نے امریکہ میں دیا, جس میں انہوں نے جو سابق صدر ہے, میں نے تو کبھی ان کو صدر نہیں مانا, لیکن جو سابق صدر ہے, تو انہوں نے کہا کہ دوز پیپل جو آج میرے خلاف بول رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس وقت ان کی یہ جرت ہی نہیں تھی کہ میرے کسی پالیسی کو وہ ڈیفائی کرتے یا میرے کسی جو احکامات میں دے رہا تھا اس کے خلاف ہوتے. بٹ دے آلویز سپورٹڈ می مور دین, وہ جو کہتے ہیں نا ایک مثال ہوتی ہے کہ لوئل دین دا کنگ ہمسیلف, تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ شاہ کے وفادار. جی وہ بات ہے. تو ابھی اگر آج ایشوز ہیں, ایشوز ہم تو پہلے دن سے رو رہے تھے کہ جب خود جو آج ان ایشوز کا یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ہم نے تو کہا کہ پاکستان مشکل ترین بحرانوں میں سے ہے. تو وہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں انیشیٹو لیں, آپ اے پی سی بلا لیں, آپ سب کو بلائیں بٹھائیں. 13 نکاتی ریزولوشن جو تھی پارلیمنٹ نے پیش کی تھی, وہ کہہ رہے تھے اس کا حشر کیا ہوگا ابھی تک. لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ جب ان کے وقت میں طالبانائزیشن کہاں سے آیا, مالاکنڈ میں کہاں سے آیا. پہلے تو میں MMA کی گورنمنٹ سے پوچھتی ہوں طالبانائزیشن کو فروغ کہاں سے ملا. آپ کہہ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی نے کیا. میں یہ نہیں کہتی, وہ دنیا خود جج کر سکتی ہے. پاکستان اسی سوال پہ ہم جواب لیں گے. بریک لینی ہے مجھے, ایک وقت ہوا ایک بریک کا, اور دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کریں کہ عوام جو ہے غیر محفوظ ہو چکے ہیں. اسما کہہ رہی ہیں کہ طالبانائزیشن کس دور میں پھیلی اور کون اس کے ذمہ دار تھے, کون سے ایسے عناصر تھے جنہوں نے اس کو فروغ دی. اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.